کیا خدا ہر کام پر قادر ہے؟ اگر خدا ہر کام پر قادر ہے تو کیا وہ ایسا پتھر یا چٹان تخلیق کر سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ بہت سے لوگوں کے نزدیک اس قسم کے سوالات دراصل منطقی مغالطوں پر مبنی ہیں، یعنی خدا کے بارے میں اس طرح کا سوال ہی غیر منطقی یا الوجیکل ہے، جو در حقیقت فلاسفہ کی کنفیوز ذہنیت کی ایک ادنیٰ مثال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ خدا کی تمام تر صفات چونکہ لامحدود ہیں اور اس لامحدودیت یا انفینٹی کی کوئی حد نہیں ہے، چونکہ رب ذوالجلال کی لامحدود صفات کو مکمل طور پر سمجھنے اور ان صفات کے مابین ربط یعنی ہم آہنگی کی مکمل آگاہی حاصل کرنے کے لیے لامحدود علم اور لامحدود عمر درکار ہے۔ صدیوں سے جاری علمی سفر سے حاصل کردہ نتائج اور تجربہ یعنی تمام تر عظمت کے باوجود خدا کی قدرت و طاقت اور اس کی لازوال صفات کی لامحدودیت کو ماپنے کے لیے انتہائی ناقص اور نامکمل ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہم خدا کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں، جن میں سے ایک صفت قادر مطلق بھی ہے، یعنی یہ کہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس بات کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ وہ ہر کام کو انجام دینے کی مکمل قدرت رکھتا ہے، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو اس کی قدرت اور صلاحیت سے ماروا ہو۔ ہم خدا کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ وہ لامحدود صلاحیتوں اور قدرتوں کا مالک ہے؟ کیونکہ انسانی ذہن اور خدا سے متعلق اس کا وجدانی شعور کسی ایسی ہستی کو خدا تسلیم نہیں کر سکتا جس کی قدرت یا صلاحیت محدود ہو، یعنی انسانی عقل و شعور خدا کے بارے میں اس توجیہ پر مطمئن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی قدرت اور صلاحیت کے اعتبار سے کوئی محدود ہستی ہو۔ چونکہ خدا ایک لامحدود ذات اور اس کی تمام تر صفات بھی لامحدود یعنی انفینٹی اور انلیمیٹڈ ہے، لہذا وہ خدا کا علم ہو یا اس کی تخلیقی صلاحیت، وہ اس کی قدرت ہو یا اس کی حکمت، وہ دنائی ہو یا اس کی رحمت، وہ غیظ، وہ غضب، حسن، وہ رنائی، وہ جلال، وہ صوت صفت، یعنی آپ میں کامل اور لامحدود ہے۔ تاہم ان تمام تر صفات میں جو بات سب سے زیادہ اہم ہے وہ آپ کے سوال کے اعتبار سے کلیدی اہمیت کی حامل وہ یہ ہے کہ خدا کی ہر صفت دوسری تمام صفات کے ساتھ مربوط اور ہم اہم بھی ہے، یعنی خدا کی ہر صفت جسے وہ حکیم و ادنا ہے، یعنی خدا کی ہر صفت جیسے وہ حکیم و ادنا ہے، علیم و خبیر ہے، رحم و رحیم ہے، عدل و انصاف کرنے والا، اپنی مخلوقات کی مکمل خبر گیری کرنے والا ہے، ہر کام کی بہترین تدبیر کرنے والا، مخلوقات کو رزق پہنچانے والا وغیرہ، اور اس طرح کی ان گنت و بے شمار صفات۔ نہ صرف یہ کہ لامحدود اور کامل ہے بلکہ تمام تر صفات آپس میں باہم مربوط اور ہم آہنگ ہیں، یعنی یہ کہ آپ کسی ایک صفت کو دوسری تمام صفات سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے مثال سمجھیے۔ ایک سوال ہے، کیا خدا تمام نیک کاروں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ یا خدا تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن کیا خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ آپ پہلے سوال کا ممکنہ جواب یہی دیں گے کہ جی ہاں، خدا اگر چاہے تو نیک کاروں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ عادل ہے، وہ انصاف فرمانے والا اور نیکی و خیر کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا وہ نیک لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ یہ اس کی صفت عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اسی طرح خدا ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ جھوٹ بولنا ایک اخلاقی عیب ہے اور خدا ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا ہر کام کو کرنے کی مکمل قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس کی دوسری صفات سے متصادم ہو۔ تمام صفات کا باہم مربوط اور ہم آہنگ ہونا ہی تو اس کی خدائی شان کے مطابق بھی ہے، کیونکہ صفات کا باہم مربوط نہ ہونا در حقیقت ایک نقص ہے اور خدا ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے،
چونکہ یہ سوال کہ آیا خدا ایک ایسا پتھر تخلیق کر سکتا ہے جو وہ خود نہ اٹھا سکے، تو دوسرے الفاظ میں اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ خدا اپنی تخلیقی صلاحیت کو محدود کر سکتا ہے۔ کیا خدا ایسی کوئی چیز تخلیق کر سکتا ہے جس پر اس کا کوئی کنٹرول نہ ہو؟ اس طرح مزید سوالات پیدا ہو سکتے ہیں جو در حقیقت یا لغویات کے زمرے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خدا ہر چیز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو کیا وہ اپنے جیسا ہی کوئی دوسرا خدا تخلیق کر سکتا ہے؟ یا اگر خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کر دے، یعنی کیا وہ خودکشی کر سکتا ہے؟ اور یہ اس طرح کے تمام سوالات آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے فلاسفہ کے ہاں زیر بحث رہے ہیں۔ میری رائے میں اس قسم کے سوالات کا ایک ہی جواب ہے کہ خدا ہر کام کرنے کی مکمل قدرت و صلاحیت رکھتا ہے، لیکن وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو اس کی دوسری صفات سے متضاد ہو۔